باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم ہیں پاکستانی۔ جب پاکستان بنا تو مہاجر، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچ سب کے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی، اور آج بھی یہ لوگ اس ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہی پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ پاکستانی فوج، اور یہ ہے ہماری فوج، ہمارے سرحدوں کے پاسبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے سپاہی، پاکستان آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس، اور یہ ہے ہمارا ملک پاکستان، ہماری جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے آنے والا یہ حاصل ہونے والا یہ ملک پاکستان۔ دنیا میں دو ہی ملک اسلام کے نام پر بنے، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان۔ تو تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اس ملک سے محبت کریں اور اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کریں۔ ہم نے پہلے تعارف کرا دیا آپ کو کہ ہم کون ہیں، اور ہماری فوج کون ہے، اور ہمارا ملک کون ہے، اور یہ کس کے نام پہ حاصل ہوا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے ملک کے ناسور۔ ناسور تو آپ سمجھتے ہوں گے، اگر نا ہٹا دو تو اصل جو لفظ ہے وہی ان کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پی ڈی ایم، آج کی پی ڈی ایم یعنی کہ ابلیس کی مجلس شورا، شیطان کی مجلس شورا، جو تمام کی تمام آج اکٹھی ہو چکی ہے، اور یہ آپ کو تمام ان کے منحوس چہرے نظر آ رہے ہیں، کیسے ان کے منحوس چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان کے اوپر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ جو شیطان کی مجلس شورا ہے، اس کے جو سب سے بڑے شیطان ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان۔ یہ مولانا فضل الرحمان وہ ہیں جن کے باپ نے کہا کہ میں نے پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہوا۔ جب آپ کا باپ پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں ہوا تو آپ پاکستان میں سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ وہی شخص ہے مولانا فضل الرحمان جس نے طالبان کے نام پر چندہ جمع کیا اور سارا چندہ خود کھا گیا۔ طالبان کا اس سے یہی اختلاف ہے کہ یہ تمام چندہ خود کھا گیا اور اس نے آگے ان کو کچھ نہیں بھیجا۔ یہ وہ شخص ہے جو اسلام کے نام پر، مجاہدین کے نام پر چندہ جمع کیا اور اس سے بھی اپنے پیٹ کی دوزخ بجھائی۔ اور یہ وہی منحوس شخص ہے جس نے کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ 10 سال سے زیادہ عرصہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا اور سارے فنڈ خود برد کرتا رہا، اور اس نے کشمیر کاز کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ یہ وہی فضل الرحمان ہے۔ دوسروں کو تو یہ ایسے ایسے لیکچر دیتے ہیں حضرات کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہ کرے تو اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرام کے ہوں گے، حق مہر پیدا کر دینا ضروری ہے۔ تو ان فضل الرحمان صاحب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے ساری زندگی کچھ کمایا نہیں، آپ کا کوئی روزگار ہی نہیں ہے، تو آپ نے جو دیا تو آپ کے بچے حرام کے نہیں ہیں؟ وہ تو بالکل زیادہ حرام کے ہیں، کیونکہ آپ نے تو نہ کبھی مزدوری کی ہے نہ کبھی محنت کی ہے، اور یہی لوٹ کھسوٹ کا مال آپ اکٹھا کرتے رہے ہیں اور مولانا ڈیزل کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ وہی فضل الرحمان ہیں جن کے بیٹے نے ملتان میں 4 ارب روپے کی جگہ پر قبضہ کیا، دکانیں بنائیں اور مدرسہ بنایا، اور 15 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ کرایہ وصول کرتا رہا وہاں سے۔ اور جب پنجاب گورنمنٹ نے اس کے مدرسے کو، اس کی دکانوں کو گرا دیا اور 25 کروڑ روپے کا جرمانہ کر دیا، تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے آج کل۔ اور یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں اور پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ جو ملک حضور کی بشارت سے حاصل ہوا یہ اس کے دشمن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی سوات کے خواب میں آئے اور قائد اعظم کے خواب میں آئے۔ ان کے باپ کے خواب میں اس لیے نہیں آئے کہ یہ ہیں ہی منافقوں کی اولاد، ان کا باپ بھی منافق تھا اور یہ منحوس بھی منافق ہیں۔ تو تمام قوم سے گزارش ہے کہ ایسے ڈھونگی مولویوں سے، ایسے ڈھونگی فراڈیوں سے بچ کر رہیں جو قوم کو بے وقوف بناتے ہیں۔
اللہ جو ہے اس قوم کو ان سے بچائے۔ اب آتے ہیں یہ عورت جو ووٹ کو عزت دے گی۔ یہ پاکستان کی سب سے بدتمیز عورت، جس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہونے کو ہے، جہاں 40 سال کے لوگوں کی محنت کر کر کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں اور اس نے قوم کے پیسوں سے پلاسٹک سرجری کرا کے یہ گھوم رہی ہے۔ یہ ووٹ کو کیا عزت دے گی؟ اس نے کبھی اپنے شوہر کو عزت نہیں دی، جو اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا پسند نہیں کرتی اور کہتی ہے میں نواز چور کی بیٹی ہوں۔ تو اگر تم صفدر کی بیوی نہیں ہو تو یہ بچے تم نے کیا انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں؟ تو اس کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی بات کرنے کی تمیز ہے، اور یہ بھی خواب دیکھ رہی ہے حکمران خاندان، کہتی ہے ہم حکمران خاندان ہیں۔ یہ بالکل انڈیا کے ایجنٹ ہیں پاکستان میں اور غدار وطن ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ اور یہ نانی اماں کے جو شیر جوان ہیں، وہ چوروں کی نانی کے شیر جوان، لندن بھاگ گئے تو کٹے اور ایک شیطان، پٹواریوں کی نسل حرام لوٹ کر کھا گئی پاکستان۔ اور یہ جناب اس عورت کے والد، جن کے چہرے پر پھٹکار بس رہی ہے، نواز شریف صاحب، جنہوں نے کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور مودی کی ماں کو یہ ساڑیاں بھیجتے رہے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک یہ لکیر ہے، ہم خدا کہتے ہیں اور آپ بھگوان کہتے ہیں۔ اور ان کی اس بے غیرتی پر بھی کسی نے نہ تو ان کا گربان پکڑا اور نہ ان کو کچھ کہا۔ اور پھر انہوں نے ختم نبوت کے اوپر جو کام کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اور ان کے یہ دونوں کٹے جو لندن بھاگے ہوئے ہیں، جو پاکستان آنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں، تمام مال یہاں کا لوٹ کر جو ہے وہ پاکستان سے بھاگ گئے۔ اور ان کے بھائی، ان کے چہرے پہ بھی آپ کو پھٹکار نظر آ رہی ہے۔ جب ان کو نیب بلاتا ہے تو یہ کہتے ہیں میں کینسر کا مریض ہوں۔ ویسے انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے 6 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون سے حکیم سے یہ دوا لیتے ہیں۔ اور ان کی اولاد سلمان شہباز بھی پاکستان سے بھاگے ہیں، اور حمزہ شہباز، یہ حمزہ شہباز وہی منحوس آدمی ہے جس عورت سے انہوں نے شادی کی، اس کو بیوی ماننے سے ہی انکار کر دیا اور اس کی کروڑوں روپے کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور یہ وہی منحوس ہے جو اسکول میں جا کے بچوں کو لیکچر دیتے تھے کہ کرپشن ہوتی رہتی ہے، ملک کو آگے جانا چاہیے، جب کرپشن ہوتی ہے تو ملک آگے کیسے جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اتنا زیادہ کرپٹ کر دیا ہے ملک کے نظام کو کہ ان کے پٹواری بھی کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا ہے، ان ساروں کے اوپر لعنت ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آنے والے وقت میں دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو ظلم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا آنے والے وقت میں۔ تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ حق کے ساتھ کون کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ نشان عبرت بنا دے گا، کیونکہ ماڈل ٹاؤن کے بے گناہوں کے قاتل بھی یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اب آتے ہیں جناب زرداری کی طرف۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا آپ نے 3 سال رہنا ہے اور ہم نے ساری زندگی رہنا ہے، اور جنگ ہمیں ہی آتی ہے، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پھر یہ اینٹیں ڈھونڈنے بھاگ گیا پاکستان سے، بڑے عرصے کے بعد آیا۔ حالت اس کی یہ ہے کہ اس سے لے کر چلا پھرا بھی نہیں جاتا، لوگ پکڑا کے اس کو چلاتے ہیں۔ اور اتنا شیطانی دماغ ہے ان کا کہ ابھی انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو جتانے کے لیے کچھ سیٹوں کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے کی سیٹیں خرید کر ان کو جتایا۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، حرام کا مال حرام کے رستے میں جا رہا ہے۔ اور یہ ان کی اولاد، پتہ نہیں ان کو بھٹو کہیں یا زرداری کہیں۔ اور جیالوں پر بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بلاول بھٹو زرداری کہ بھٹو بھی جو ہے وہ زرداری کا بیٹا بن گیا اور زرداری بھٹو کا بھی باپ بن گیا ہے۔ نام سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، یعنی کہ بلاول بھٹو جو ہے اولاد ہوگی اور زرداری ان کا جو ہے باپ ہو گیا بھٹو کا بھی۔ تو ان کے یہ حالات ہیں، ہر چیز پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔
ٹینکر مافیا کراچی کا کروڑوں روپے کا پانی بیچتے ہیں، جگہ جگہ پہ قبضہ کیا ہے، زمینیں بیچ کر کھا گئے۔ ملک ریاض کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک الگ امپائر کھڑی کی ہے، اور یہ سندھ کے سب سے بڑے جو ہے وہ ڈاکو ہیں۔ انہوں نے جو بھی حرام مال کمایا ہے ان کو حساب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اولاد تو چاہتی ہے کہ یہ منحوس جلدی سے جلدی مر جائیں، تاکہ نواز شریف اور زرداری کی اولاد یہی چاہتی ہے کہ یہ دونوں بڈھے مر جائیں، تاکہ جو ہے ان سے کوئی ریکوری نہ ہو جائے، تو ہم اس دولت کے اوپر عیاشی کریں۔ تو یہ دولت انشاءاللہ سانپ اور بچھو بن جائے گی آپ کی قبر میں، اور بھٹو صاحب بھی جہنم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جلدی ان کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ کے پاس آخری موقع ہے، تمام لوٹی ہوئی دولت قوم کو واپس کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ورنہ جہنم میں جو ہے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ بہت بڑا حساب کتاب لینے والا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ابھی انہوں نے گیلانی صاحب کو جو ہے بنایا ہے۔ گیلانی صاحب وہی بندے ہیں جنہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے فاٹا سے 80 کے 90 کروڑ روپے لے لیے، اور جب نہیں بنایا وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ تو انہوں نے ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا۔ یہ وہی علی گیلانی ہے جس کو اغوا کر کے وہ افغانستان لے گئے، اور جب انہوں نے پیسے وصول کیے تو ان کو چھوڑا، اور اب آ کر ان کی ڈرامے بازیاں دیکھیں کس طرح یہ تقریریں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ہم کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ جمہوریت پہ لعنت ہے، ایسی جمہوریت پہ۔ اسلام کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی جمہوریت پر لعنت ہے، کرپشن کی اتنی سیٹیں خریدی ہیں، اور گیلانی صاحب بھی کھڑے ہو کر جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے بزرگ اچھے آدمی تھے۔ اس پر مجھے محسن بھوپالی کی وہ شعر یاد آتا ہے کہ اپنے بل پر لڑتی ہے جنگ ہر پیڑھی، بزرگوں کے ناموں سے عظمتیں نہیں ملتی۔ آپ کے بزرگ تو عظیم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ تو ایک نمبر کے گیلانی صاحب چور ہیں، اور آپ کو شرم نہیں آتی کھڑے ہو کر آپ کس طرح جو ہے وہ تقریریں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا جو ہے حساب ہوگا، قوم کے سامنے آپ ننگے ہو گئے ہیں یہ ووٹ خرید کر، اور انشاءاللہ آپ کے مقدر میں ضلالت لکھ گئی ہے۔ جس طرح اب آپ آ کر باتیں کرتے ہیں، اتنے بے ضمیر ہیں آپ کہ بے ضمیری اس قدر ہے کہ توبہ ہی بھلی، بے ضمیری اس قدر ہے کہ توبہ ہی بھلی، ذکر عیبوں کا بھی ہوتا ہے کمالوں کی طرح۔ تو انشاءاللہ آپ جو ہے پوری قوم نے دیکھا ہے، آپ پوری قوم کے سامنے ننگے ہو گئے ہیں، اور اتنی بھی شرم نہیں ہے، اور پھر آ کر آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلد آپ کا یوم حساب ہوگا۔ اس کے بعد جناب یہ دو منحوس آپ کو اور نظر آ رہے ہیں، ایک اسفندیار ولی، ان کے باپ ولی خان، اور ان کے دادا عبدالغفار خان۔ انہوں نے پاکستان کو کبھی قبول نہیں کیا، اور پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا، اور افغانستان میں جا کر دفن ہوئے۔ جب آپ کے بزرگوں نے پاکستان کو قبول ہی نہیں کیا تو آپ یہاں کیا لے رہے ہیں؟ صرف لوٹ کھسوٹ کا مال لینے آئے ہیں یہاں پر، آپ دفع کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب ANP کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کراچی میں بھی بھتے وصول کیے، MQM کے ساتھ مل کر قتل کیے، اور وہ لوٹ مار کا مال جو ہے تمام جمع کر کے ملائیشیا میں اپنے ہوٹل موٹل اور اپنی امپائر کھڑی کی ہے انہوں نے، اور یہاں پہ یہ صرف سیاست کرنے آتے ہیں۔ اللہ ایسے دشمنوں کو جو ہے عبرتناک انجام دے تاکہ تمام لوگ دیکھیں۔ اس کے بعد محمود خان اچکزئی، یہ ہر ٹائم چادر لے کے گھومتے رہتے ہیں، پتہ نہیں محلے کی مرغیاں چوری کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، انتہائی منحوس آدمی ہیں۔ یہ وہی بے غیرت ہیں جنہوں نے ایک میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ لوگ ہیں، اگر پیغمبر کے ساتھ لوگ نہ ہوں تو پیغمبر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں کہ پیغمبر کے ساتھ لوگ نہیں ہوتے، پیغمبر کے ساتھ چند لوگ ہوتے ہیں، اور وہ لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کون سے لوگوں کی بات کرتے ہیں، کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ اس بات کے اوپر تو یہ جو جگہ جگہ مولوی بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے کسی نے آپ کو فتویٰ نہیں دیا، اسی بات کے اوپر تو آپ کی گردن اتار دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اتنی، میرا خیال ہے آپ جو ہے نا مرتد ہیں، اور آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ تمام دہشت گرد آپ نے اپنے جھنڈے کے تلے جمع کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ کسی نے آپ کو باہر نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام منحوسوں کو جو ہے مقابلے سے باہر کیا ہے، کیونکہ فضل الرحمان کو اگر اللہ مقابلے سے باہر نہ کرتا اور آپ کو باہر نہ کرتا
تو آپ نے جتنا حرام کھایا تھا اگر آپ کا پیٹ پھٹ جاتا تو پورے پاکستان میں غلاظت پھیل جاتی۔ بہرحال اب آپ کے ذلیل ہونے کے دن ہیں، آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی پولیس ایک دن آئے گی اور آپ کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر آپ کو گھسیٹے گی۔ جب آپ رحم کی بھیک مانگیں گے تو اللہ کے فرشتے یہ کہیں گے کہ جب تم نے رحم نہیں کیا، جب رحمان نے تم پر رحم نہیں کیا تو ہم تم پر کیسے رحم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام بے غیرت اور غداروں سے پاکستان کو نجات دے اور ان کو نیست و نابود کرے۔ اب آتے ہیں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی طرف۔ 2.5 سالہ دور میں ان نے جو کارکردگی انجام دی، جب یہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں پاکستان سے باہر، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، اور جب یہ مدینے کی بات کرتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثرات سے بات پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے کرب سے بات کر رہے ہیں اور کتنے دل سے بات کر رہے ہیں۔ جب تک یہ اسلام کی بات کریں گے ہم ان کے لیے اپنی مال اور جان کا اور خون کا آخری قطرہ تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ مدینے کی ریاست کے لیے ہم اپنا تمام کچھ جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو یہ چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ جو بکاؤ مال ہیں وہ کسی کی پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے اور کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے ان 2.5 سالوں میں گلف کے اندر اور گلف سے باہر کئی ممالک سے تمام قیدیوں کو چھڑا لیا۔ آج تک نہیں حکمران نے کسی قیدیوں کا نہیں سوچا، اور انہوں نے اپنے تمام قیدی جو ہے سعودیہ سے، دبئی سے اور تمام ملکوں سے، ملائیشیا سے تمام قیدی چھڑائے۔ ان قیدیوں کے گھر والے بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ پاکستان بننے کے بعد جب سے یہ سیاسی گورنمنٹیں آئی ہیں کوئی ڈیم نہیں بنا، اور پاکستان میں بڑے بڑے ڈیم ان کی گورنمنٹ میں شروع ہوئے، اور بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ سی پیک پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، قرضوں کی بہت بڑی رقم جو ہے واپس کی ہے، اور یہ جو لنگر خانے کھولے ہیں جس میں لوگ جو ہے آ کر کھانا کھاتے ہیں، رہائش رکھتے ہیں، تو بہت ساری سہولتیں ہیں، اور پاکستان میں بہت زیادہ روزگار آ رہا ہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں تاکہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے، اور تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ پاکستان میں بھی ہزاروں کے حساب سے کمپنیاں آ رہی ہیں اور روزگار آ رہا ہے، لیکن پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اسکل لیبر اویلیبل نہیں ہے، نان اسکل لیبر اویلیبل ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ہنرمند بنائیں۔ تمام ایسے انسٹیٹیوٹ جس میں سیلانی ہو گیا، نافع ہو گیا، اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جو اس تعلیم دے رہے ہیں، ٹیکنیکل تعلیم دے رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم دیں تاکہ وہ اچھا روزگار حاصل کریں۔ اگر وہ اچھا روزگار حاصل کریں گے تو آپ کا خاندان بھی خوشحال ہوگا اور آپ کا ملک بھی خوشحال ہوگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔